تو گائز آج کی ہم اس ویڈیو میں پاکستان کی روز ڈی ویلیویٹ ہونے والی کرنسی کی بات کریں گے کہ آخر یہ روز ڈی ویلیویٹ ہوتی کیوں ہے اور ڈالر کے اگینسٹ ہم اسے ڈی ویلیویٹ ہوتا کیوں سنتے ہیں اور دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ ہم اس کرنسی کا فنڈا 3 سپوز کیے گئے ویلیجز کی مدد سے سمجھیں گے، جو فرسٹ ون از لاہور، سیکنڈ ون از اسلام آباد اینڈ تھرڈ ون از کراچی۔ یہ 3 نام بس میں نے آپ کی آسانی کے لیے ہی فرض کیے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی انسان اور ایون سوسائٹی کو اپنے سروائیول کے لیے جو 3 بیسک تھنگز ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ اس لیے یہ تینوں ویلیجز اپنی ان 3 بیسک ریکوائرمنٹس مثلا رائس، ویجیٹیبل، برکس اور کلوتھ وغیرہ میں سیلف سفیشینٹ ہوتے ہیں، مطلب ان چیزوں کی جتنی انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ خود بناتے ہیں اور خود استعمال کرتے ہیں۔ چیزیں ایسے ہی چل رہی ہوتی ہیں کہ لاہور برکس یعنی اینٹوں کو بنانے کی ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی دریافت کر لیتا ہے، جس کے ذریعے وہ اینٹوں کو جلدی اور ایزی طریقے سے بنا سکتے ہیں اور جو کمپیریٹیولی زیادہ اچھی بھی ہوتی ہیں۔ تو اب لاہور کے سٹاک میں بہت زیادہ برکس ہیں۔ چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں کہ دوسرے ولیج یعنی اسلام آباد میں رینی سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ رینی سیزن کی وجہ سے انہیں اب اچھے اور پختہ مکانوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو انہیں مکانوں کی ڈیمانڈ یعنی برکس کی ڈیمانڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جب انہیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ لاہور کے پاس برکس بنانے کی ایک اچھی ٹیکنالوجی ہے اور ان کے سٹاک میں برکس ایون موجود بھی ہیں، تو وہ لاہور کے پاس جاتے ہیں اور ان کی برکس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو اب لاہور یہ سوچ رہا ہے کہ اگر وہ اسلام آباد کو برکس دے بھی تو کیوں دے۔ تو اسی طرح رینی سیزن کی وجہ سے اسلام آباد میں رائس کی پروڈکشن بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، تو اسلام آباد ان برکس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ایکسچینج میں کچھ پیکٹس آف رائس آفر کرتا ہے۔ اسلام آباد انیشلی کہتا ہے کہ 1 brick will be equal to 5 packets of bag، لیکن آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ لاہور کا اسلام آباد کے رائس کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اسلام آباد کے لاہور کی برکس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ لاہور اپنی برکس کی ویلیو جانتے ہوئے کچھ زیادہ ایکسٹرا رائس کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ لاہور اس پہ یہ کہتا ہے کہ 1 brick will be equal to 10 bag of rice۔ تو اسلام آباد اپنی برکس نیڈ کی فلفلمنٹ کے لیے لاہور کی کنڈیشنز کو ایگری کر دیتا ہے۔ Now 1 brick is equal to 10 packets of rice۔ تو اسی طرح لاہور اور اسلام آباد میں بارٹر سسٹم یعنی ایکسچینج آف ون گڈ ود این ادر ڈیزائرڈ گڈ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک تیسرے گاؤں کراچی میں ڈراٹ سیزن یعنی خشک سالی آ جاتی ہے۔ خشک سالی کی وجہ سے وہاں پہ واٹر ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور پانی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے وہاں پہ رائس کی پروڈکشن کچھ اچھی نہیں ہوتی، تو اسی رائس کی ڈیفیشنسی کے چلتے ہوئے کراچی لاہور سے پیکٹس آف رائس کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ لاہور کے پاس برکس کے ایکسچینج میں لیے گئے اسلام آباد سے پیکٹس آف رائس موجود بھی ہیں، لیکن لاہور کنفیوز ہوتا ہے کہ اگر وہ کراچی کو پیکٹس آف رائس دے بھی تو کیوں دے۔ تو اسی لاہور کی کنفیوژن کو دیکھتے ہوئے کراچی اسے کچھ پائلز آف کلوتھ آفر کرتا ہے، لیکن لاہور پھر سے کنفیوز ہے کہ وہ اس سے کتنے پیکٹس آف رائس کے بدلے کتنے پائلز آف کلوتھ لے۔ تو وہ 10 پائلز آف کلوتھ کو 1 brick کے ایکول رکھتا ہے، اور جیسے 1 brick از اکول ٹو 10 bag آف رائس، تو 10 bag آف رائس از اکول ٹو 10 پائلز آف کلوتھ، تو وہ 10 پائلز آف کلوتھ کے بدلے میں 10 پیکٹس آف رائس کراچی کو دیتا ہے، اور کراچی 10 پائلز آف کلوتھ کے بدلے میں لاہور سے 10 بیگز آف رائس لیتا ہے۔ اس طرح لاہور کراچی سے 1 brick کے بدلے میں اپنی مرضی کے پائلز آف کلوتھ لے لیتا ہے۔ تو یہاں پہ ٹوسٹنگ پوائنٹ لاہور کا یہ سوچنا ہے کہ اب اسے ایسی کوئی ٹرمز اور کنڈیشن اسپیسیفک کر دینی چاہیے جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کے ایکسچینج میں روز آرگیومنٹس برداشت نہ کرے اور نہ اسے ان چیزوں کے ایکسچینج میں آرگیومنٹس فیس کرنے پڑے۔ تو لاہور ان تینوں کوموڈیٹیز یعنی رائس، برکس اور کلوتھ کے ایکسچینج کے لیے ایک کامن تھنگ یعنی کرنسی بناتا ہے۔ تو یہ اپنی کرنسی کو نام اٹھانی کا دیتا ہے۔ 1 اٹھانی از اکول ٹو 1 brick is equal to 10 piles of cloth is equal to 10 bag of rice، یعنی جو کوئی 1 اٹھانی لے کے آئے گا وہ 1 brick بھی لے جا سکتا ہے، 10 piles of cloth بھی لے جا سکتا ہے اور 10 packets of rice بھی لے کے جا سکتا ہے۔ تو لاہور کی کرنسی یعنی اٹھانی کی سپلائی تو لاہور خود کرے گا، مطلب وہ کرنسی بنائے گا اور لوگوں میں ڈیوائیڈ کرے گا، لیکن اس کی کرنسی کی ڈیمانڈ اس کے سٹاک میں پڑے ہوئے پائلز آف کلوتھ، پیکٹس آف بیگز اور اس کی خود کی بنائی گئی برکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو لوگ
लोग इसके स्टॉक में पड़े हुए राइस, क्लॉथ और खुद की बनाई गई ब्रिक्स की डिमांड करेंगे। मींस वो इसकी करेंसी की डिमांड करेंगे। जिसके पास इसकी करेंसी होगी वो इन तीनों कमोडिटीज में से कोई एक कमोडिटी लेके जा सकता है, और इवन वो तीनों कमोडिटीज भी लेके जा सकते हैं। अगर हम इसे रियल लाइफ से रिलेट करें तो डेवलप कंट्रीज की करेंसी लाइक डॉलर, यूरो और यॉन की डिमांड सिर्फ उनके स्टॉक में पड़े हुए एडवांस गुड्स और कमोडिटीज की वजह से है। जो कंट्री और जो इंसान उनके स्टॉक में पड़े हुए एडवांस और हाई क्वालिटी गुड्स की डिमांड करता है, मींस वो उन कंट्रीज की करेंसी की डिमांड करता है, और यही डिमांड उनकी करेंसी को स्टेबल और हाई बनाती है। जरूरी नहीं कि जो लाठी इन कंट्रीज के पास है वो इन कंट्रीज के पास ही रहे, वो शिफ्ट भी तो हो सकती है। इसी सिनेरियो को समझने के लिए हम वापस अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जिस तरह आपने देखा कि लाहौर अपनी करेंसी यानी अठानी बनाता है, इसके देखते देखते इस्लामाबाद अपनी करेंसी यानी सिल्वर कॉइन और कराची अपनी करेंसी यानी मेटल कॉइन बनाता है। इस्लामाबाद अपनी करेंसी यानी सिल्वर कॉइन को 10 बैग्स ऑफ राइस के इक्वल रखता है, और 10 बैग्स ऑफ राइस 1 ब्रिक के इक्वल है, तो 1 सिल्वर कॉइन इज इक्वल टू 1 अठानी। और तीसरे विलेज यानी कराची की करेंसी मेटल कॉइन जो कि 10 पाइल्स ऑफ क्लॉथ के इक्वल है, और 10 पाइल्स ऑफ क्लॉथ भी 1 ब्रिक के इक्वल है। तो फाइनली 1 अठानी इज इक्वल टू 1 मेटल कॉइन इज इक्वल टू 1 सिल्वर कॉइन। तो यहाँ पे ट्विस्टिंग पॉइंट तब आता है जब कराची का ड्राफ्ट सीजन खत्म होता है और उसे लाहौर से मजीद बैग्स ऑफ राइस की जरूरत नहीं होती। तो अगर कराची को लाहौर से मजीद बैग्स ऑफ राइस की जरूरत नहीं है तो अठानी की डिमांड कराची में कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कराची में राइस की डिमांड तो कम होती है, लेकिन लाहौर में पाइल्स ऑफ क्लॉथ की डिमांड कम नहीं होती। तो नेक्स्ट अगेन जब लाहौर कराची से पाइल्स ऑफ क्लॉथ लेने जाता है तो कराची लाहौर को कहते हैं भाईजान आप ठहरिए, अब डिमांड हमारे क्लॉथ की है, तो हम अपना सिनेरियो आपको बताएंगे। अगर हमारे सिनेरियो के हिसाब से चलना है तो लो, नहीं तो ना लो। तो अब लाहौर के पास रास्ता ही कौन सा है कि सिवाय वो कराची की डिमांड्स माने। अगर उसे पाइल्स ऑफ क्लॉथ लेने हैं तो उसे कराची की डिमांड्स माननी होगी। तो कराची अपना सिनेरियो कुछ इस तरह प्रेजेंट करता है कि अब अगर आपको 1 मेटल कॉइन चाहिए तो अब आप 10 बैग्स ऑफ राइस नहीं ले आएंगे। पहले जो 10 बैग्स ऑफ राइस 10 पाइल्स ऑफ क्लॉथ के इक्वल थी, अब 10 बैग्स ऑफ राइस 10 पाइल्स ऑफ क्लॉथ के इक्वल नहीं, बल्कि 10 पाइल्स ऑफ क्लॉथ 20 बैग्स ऑफ राइस के इक्वल होंगे। आप 20 बैग्स ऑफ राइस ले आए, 10 पाइल्स ऑफ क्लॉथ मिलेंगे, और 10 पाइल्स ऑफ क्लॉथ जो एक मेटल कॉइन के इक्वल है तो आपको एक मेटल कॉइन मिलेगी। तो अगर आप पिछले सिनेरियो को फ्लैश बैक करें तो जहाँ पे 10 बैग्स ऑफ राइस 1 अठानी के इक्वल थे, तो अगर अब 20 बैग्स ऑफ राइस 1 मेटल कॉइन के लिए रिक्वायर्ड हैं तो 1 मेटल कॉइन इज इक्वल टू 2 अठानी। तो इसी को ही हम डीवैल्यूएशन कहते हैं। डीवैल्यूएशन यूजुअली वो प्रोसेस होती है जिसमें एक करेंसी अपनी कदर यानी वैल्यू को अगेंस्ट एन अदर करेंसी खो देती है। एज यू कैन सी हियर अठानी अब मेटल कॉइन के कदरे अपनी वैल्यू खो चुकी है। तो अगर इस्लामाबाद जो कि हम राइस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कल को अगर राइस की डिमांड बढ़ जाती है तो इस्लामाबाद राइस यानी अपनी करेंसी सिल्वर कॉइन की डिमांड देखते हुए उसकी वैल्यू बढ़ा सकता है। तो अगर अब हम अमेरिका को लाहौर के साथ रिलेट करें तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो लाठी लाहौर से कराची और फिर इस्लामाबाद में भी शिफ्ट हो सकती है, अमेरिका से किसी और कंट्री में शिफ्ट नहीं हुई। तो डॉलर करेंसी का डोमिनेंट रहने का पहला रीज़न वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 है। जैसा कि अगर आप वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बारे में जानते हैं तो इसमें तकरीबन तमाम कंट्रीज लाइक यूरोप, ब्रिटेन, ऑटोमन एम्पायर, पोलैंड, जर्मनी एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में लगा हुआ था। देखते देखते अमेरिका कॉटन, ब्रास, व्हीट, रबर और ऑटोमोबाइल जैसी कमोडिटीज का एक हब और बिगर सप्लायर बन जाता है। ये अदर कंट्रीज को इन कमोडिटीज की सप्लाई गोल्ड के एक्सचेंज में करता है। देखते देखते इसी तरह वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका के पास वर्ल्ड के 75% ऑफ गोल्ड के रिजर्व हो जाते हैं। जब ये देखता है कि मेरे पास दुनिया के 75% गोल्ड के रिजर्व, जिसे ब्रिटन वुड एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग $500 इज इक्वल टू एन आउंस ऑफ गोल्ड। मतलब जो कोई एन आउंस ऑफ गोल्ड ले आएगा वो
وہ $500 لے جائے گا، اور جو کوئی $500 لے آئے گا وہ an ounce of gold لے جائے گا۔ تو اسی طرح ڈالر کی سپلائی کا کام تو امریکہ کا تھا، جو ڈالر کو پرنٹ کرتا اور لوگوں میں تقسیم کرتا، لیکن ڈالر کا ڈیمانڈ کا کام گولڈ کر رہا تھا۔ گولڈ کی ڈیمانڈ انڈائریکٹلی ڈالر کی ہی ڈیمانڈ تھی، کیونکہ گولڈ کو عام انسان کا لے کے پھرنا چوریوں، ڈکیتی اور تھیفٹ کی وجہ سے انسیکیور تھا۔ اسی انسیکیورٹی کی وجہ سے لوگوں نے گولڈ کو اپنے پاس رکھنے اور ٹریڈنگ کے لیے استعمال کرنے کے بجائے ایک ریزرو یعنی امریکہ کے پاس رکھ کے اور اس کے بدلے میں گولڈ سے پیج ہوئی کرنسی یعنی ڈالر کو ٹریڈنگ کے لیے پریفر کیا۔ ویتنام وار اور کچھ ادر اکنامک کرائسس کی وجہ سے امریکہ کے 50% کے ڈالر ریزروز ختم ہو جاتے ہیں، تو امریکہ ڈالرز کے بدلے میں لوگوں کو گولڈ پے کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی دوران ایک پالیسی نیزون شونگ جو کہ امریکن پریزیڈنٹ نیزون کے تحت امپلیمنٹ، اس پالیسی میں یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ اب جو امریکہ کے گولڈ ریزروز کم ہو چکے ہیں تو امریکہ لوگوں کو ڈالر کے بدلے میں گولڈ پے کرنے کے قابل نہیں، تو جو کوئی چاہے ڈالر سے اپنی ٹریڈ کر سکتا ہے، ادروائز ڈالر کے بدلے کوئی گولڈ نہیں ملے گا، تو لوگ اپنی کرنسیز کو مینیج کر سکتے ہیں اور انہیں سے ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ پھر یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ڈالر کی ویلیو اور ڈیمانڈ ختم ہو چکی ہے تو پھر آج ڈالر اگین اتنا ڈومیننٹ کیوں ہے؟ تو اس کے پیچھے ایک اور سٹوری ہے جسے ہم پیٹرو ڈالر کہتے ہیں۔ پیٹرو ڈالرز مینز پیٹرول اینڈ ڈالرز آر ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر۔ جب 1973 میں امریکہ اپنی کرنسی یعنی ڈالر کو ڈی ویلیویٹ ہوتے دیکھتا ہے، وہیں دوسری طرف وہ ایک اور چیز نوٹ کرتا ہے جو کہ نیکسٹ 4 اور 5 ڈیکیڈ میں آئل کی ڈیمانڈ ہے۔ جب وہ آئل کی ڈیمانڈ اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے دیکھتا ہے، وہیں وہاں سعودی عربیہ کے رولرز کے ساتھ ایک میٹنگ کال کرتا ہے اور اس میٹنگ میں سعودی رولرز کو سجیسٹ کرتا ہے کہ اگر وہ اپنی تمام آئل ایکسپورٹ ڈالر میں کریں تو اس کے بدلے میں امریکہ سعودیہ کو تمام ویپنری اور ملٹری سے، اور اگر سعودیہ یہ سوچتا ہے کہ حملے تو روز روز نہیں ہوتے تو وہ پیٹرول کی ایکسپورٹ سے لے گیا ڈالر کا کیا کرے گا، تو امریکہ اسے ایک سولوشن دیتا ہے کہ وہ ان ڈالرز کو دوبارہ امریکہ کے ٹریجری بانڈ اور ادر انویسٹمنٹ میں انویسٹ کر کے پروفٹس کما سکتا ہے، اور اسی طرح امریکہ آئل ایکسپورٹ ڈالر میں کرانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب بھی کسی کنٹری کو آئل کی ضرورت ہوتی تو اسے ڈالر اکٹھے کرنے ہوتے تھے۔ اس ڈالر کو جمع کرنے کے لیے کنٹریز نے اپنی ایکسپورٹ کو بھی ڈالر میں الاؤ کیا، مطلب جب بھی کوئی کنٹری کوئی بھی ایکسپورٹ کرتا انٹرنیشنلی تو وہ ڈالر میں ہی الاؤ کرتا، تو اس طرح ڈالر کی آل اوور دی ورلڈ ٹریڈنگ چین بن جاتی ہے جو کہ تمام کنٹریز کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈالر یعنی امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس طرح سے دوبارہ سے امریکہ اپنے ڈالر کی ویلیو بڑھا دیتا ہے اور جو کہ آج تک ہی ویلیوڈ ہے۔